بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے نتیجہ دیکھ لیا گلگت بلتستان میں جو جھاڑو پھیرا ہے پی ٹی آئی نے، اس پر بات کرنی ہے۔ دوسری بات کریں گے کہ جج ذوالقرنین کا کیا ارادے ہیں، اس کے علاوہ محمد علی درانی جو اسٹیبلشمنٹ کا خاص نمائندہ ہے اس نے کیا بیان دیا ہے، اور افغانستان کے جنرل مبین نے کیا بیان دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن ساتھ میں بات کریں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 2 دن بعد پاکستان کی چیف جسٹس بننے والے ہیں، کیا وہ پاکستانی سپریم کورٹ کی عزت بحال کریں گے یا سیاست میں آئیں گے؟ تو یہ ہیں آج کے موضوعات۔ چلو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی نے مکمل طور پر سب پارٹیوں کا صفایا کر دیا، لیکن ابھی تک یعنی 13 تاریخ کے شام تک رزلٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن گلگت بلتستان کے غیور عوام اس وقت سڑکوں پر اور ادھر الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھے ہوئے نتیجہ لے کر جائیں گے۔ تو جن کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو ہم مائنس کر لیں گے سیاست سے، تو عوام تو اس کو پلس کر رہے ہیں۔ یعنی جہاں بھی کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے، خواہ وہ کے پی کے میں ہو، پنجاب میں ہو، بلتستان میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پوری ریاست کی مشینری لگی ہوئی ہے، دوسری طرف عمران خان جھاڑو پھیر رہا ہے جیل میں بیٹھ کر بھی۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے، اس کو کسی کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج جو بیان آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ مجبوراً یہ بیان دیا گیا کہ ہاں الیکشن کا نشان پی ٹی آئی کا رہے گا الیکشن میں۔ تو جب پی ٹی آئی کا بلا کا نشان رہے گا تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ جیل میں بھی بیٹھا ہوگا تو جھاڑو پھیر لے گا، جس طرح پھیر دیا گیا ہے۔ آج تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں سب کے سب، یعنی 85% نشستیں تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے سب کے مقابلے میں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو کوئی بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ نہ اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈالر کو 12-15 روپے نیچے لے کے آئے، آپ پاکستان میں دولت کی ریل پیل کر سکتے ہیں اور بہت جلد یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی یہ ترقیاتی کام یا ترقی جس ملک کی ہوتی ہے وہ رول آف لا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، جہاں سپریم کورٹ کی کسی بات کو نہیں مانا جاتا اور ہائی کورٹ کے، تو وہاں پر ترقی کیسے ہوگی؟ یہ وقتی چیزیں ہیں، دھوکہ دینا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ ان جو ہمارے یہ جو اشرافیہ ہے جس کو بیوروکریٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب یہ جو غادری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے افواج کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور ان کو غلط راستے پر لگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے وہ جمہوری حکومتیں کرتی ہیں اور عوام اس کے پش پر ہوتے ہیں، تو تب یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی بس آپ ہی کریں گے اور یہ جتنے ذخائر ہے پاکستان کے یہ آپ بیچ دیں گے، اتنے بلین ڈالر ادھر سے آئیں گے، اتنے خلیجی ممالک سے آئیں گے اور پتہ نہیں چائنا سے کتنے آئیں گے، تو کوئی بھی نہیں کرے گا یہ کام۔ اور وہ ہم نے ابھی G20 میں جب بن سلمان پاکستان سے گزر گئے اور 4 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے، تو ہمیں سارا کچھ سمجھ آ گیا اور عوام کو پہلے سے معلوم تھا یہ سب کچھ کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اس سے فائدہ اس ملک کا نہیں ہوگا، اس عوام کا نہیں ہوگا۔ یہ دشمنی ہو رہی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ اور اس میں مکمل طور پر پاکستان کی پوری اشرافیہ یہ اس سازش میں شریک ہے۔ لیکن انشاءاللہ عوام کی جیت ہوگی، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی نے کس طرح میدان مار لیا۔ یعنی پوری ریاستی مشینری کے مقابلے میں، پوری سیاست کے مقابلے میں گلگت بلتستان میں، تو یہی چیز انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی کہ یہ سب پارٹیاں ایک ساتھ بھی اتحاد بن کر ابھی تو آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے وہ جیسے بیانات آ رہے تھے کہ ہم ان کے پیٹ پاڑ دیں گے، ان کو روڈوں پر گھسیٹیں گے، وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ یہ تو خود اپنے وہ اتحاد کیا کر لیں گے، تو یہ عمران خان کا مقابلہ پھر کیسے کریں گے؟ اگر پہلے کچھ
20-25 نشستیں یہ نکال سکتے تھے پورے الیکشن میں، تو اب تو وہ بھی نہیں رہیں گے، یا ان کا آپس میں اتحاد بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو چور لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کس حالت میں پہنچا دیا، تو اب یہ طریقے کے اسٹیبلشمنٹ کو غلط راستے پر لگانا، پھر یہ کہ غلط ججوں کو چن چن کر، یعنی کہ جس طرح جج دلاور کو لایا گیا تھا تو پھر دوسرے جج کو لایا گیا، یہ جیل میں جو کر رہا ہے جج جس کا نام ہے ابو الحسنات سکندر ذوالقرنین صاحب، اس کو لایا گیا۔ وہ کہتا ہے میں دلیر جج ہوں، میں دلاور نہیں ہوں۔ تو آپ خود سمجھیے کہ ان کے ارادے یعنی چن چن کر لائے جا رہے ہیں کہ جن کا ریکارڈ، اب اس شخص کا ریکارڈ کیا ہے اس جج کا، یہ سرگودا کے عوام سے پوچھ لیں کہ یہ کار لفٹر کا سرغنہ تھا، تو اب یہ کسی کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی کرے گا جو اس شخص نے کیا ہے کہ ویڈیو کی وجہ سے، اور اس کی جو حرکات تھی وہ دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ تو ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے لوگوں سے اس طرح فیصلے، تو جس طرح چن چن کر بھی لایا جائے تو عمران خان کا یہ ابھی بال بی کا نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ اور اب انشاءاللہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے، اور جیسے محمد علی درانی جو جنرل پرویز مشرف کے وقت میں وزیر اطلاعات تھے اور اس وقت اس حکومت کی بھی وزیر ہے، اس نے جو بیان دیا ہے تو یعنی ایک بہت ہی خوشگوار جھونکا لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے تک حالات مکمل طور پر تبدیل نظر آئیں گے۔ یعنی یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی ابھی چند دنوں پہلے جب ہمارے 2 جنرلز کی ملاقات ہوئی تھی صدر پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد اس شخص کی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان کے ساتھ محمد علی درانی کی، اور محمد درانی نے پھر دوبارہ ملاقات کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ۔ تو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، حل کی طرف ملک بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو پاکستان پر یہ رحم ہوگا اور پاکستان پر رحمت برسنے لگ جائے گی، کیونکہ عوام جتنا پیار عمران خان سے اس وقت کرتے ہیں، میں نے یعنی دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، پاکستان کو دیکھا ہے، تو اس طرح پیار محبت میں نے کسی شخص کا نہیں دیکھا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ لوگوں کا ہے۔ تو اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہرا نہیں سکتے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ صاف شفاف الیکشن کرانا ہوگا، وہ بھی اگر 10-15% آپ جعلسازی بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، کر کے دکھائیں، پھر بھی 2/3 میجارٹی سے زیادہ آئے گا، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن جیت جائے گا۔ اگر اس کے امیدواروں کو اغوا کیا جائے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے تو وہ اغوا ہو جائے گا، لوگ ووٹ پھر اس کو بھی دے دیں گے، وہ یعنی جیتنا عمران خان سے ممکن نہیں رہا۔ تو اب جو سننے میں آ رہا ہے جیسے یہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں محمد علی درانی صاحب کے جمعے تک انشاءاللہ، تو کل جمعہ ہے، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہو، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ عمران خان کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور خواہ مخواہ ملک کو یعنی مشکلات میں ہم دھکیل رہے ہیں، عوام تباہ حال ہو چکے ہیں پہلے ہی۔ تو اب دوسری طرف ایک عجیب سا بیان سامنے آیا ہے جنرل مبین صاحب کا، جو افغانستان کے چیف آف سٹاف ہے، اس نے KPK کے عوام سے کہا ہے کہ آپ آ کر ابھی سے نیشنلٹی لینے کی کوشش کریں، پھر 2-3 سال بعد آپ لیں گے تو تب بھی نہیں ملے گا۔ یعنی یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ 1.5-2 سال میں اس ملک کو انہوں نے کہاں پہنچایا۔ جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں جس ملک میں ان کے ملک پر برکت بھی ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس فارن ریزرو میں اپنے $17 بلین پڑے ہیں، اور امریکہ نے جو فریز کیا ہے وہ $9 بلین، وہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ہم یعنی وہ جیسے ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بگر ہیں، یعنی بیکاری ہیں، جیسے سابقہ وزیر اعظم نے کہا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ ہمارے پاس مانگے تانگے کے صرف $6 بلین ہے جو دوسرے لوگوں کے ہیں، اور ان کو دیکھ لیجئے، اور ان سے ملک میں امن و امان کو دیکھ لیجئے۔ دنیا میں آج دوسرے نمبر پر جو سوئٹزرلینڈ کے بعد کسی ملک میں امن ہے تو وہ افغانستان ہے۔ تو اس اعلان کو چھوٹا نہ سمجھیے، یہ بہت بڑا اعلان ہے، اور عوام بھی اس طرف جاتے ہیں جہاں ان کو سکون ملے، جہاں امن ملے، جہاں انصاف ملے۔ تو اس ملک کو انصاف کا گوارا بنا دیں، ان کا نقل کرے، وہاں سے 10-15 ججز لا کر یہاں بٹھا دیں، تو آپ کا ملک دنوں میں ترقی کرتا جائے گا، کیونکہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی جو
رحمتیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم ان رحمتوں کو نہیں دیکھتے، نہ ہماری اشرافیہ اس کو دیکھتی ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے، صرف اور صرف ایک شخص کے ساتھ دشمنی میں اس ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا، عوام اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابھی جیسے نواز شریف نے اعلان کر دیا کہ 21 اکتوبر تک وہ پاکستان میں ہوں گے، اس کے بھائی نے اعلان کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخیں تو بہت دی گئی، اور اب یہ آس لگانا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے 2 دن بعد، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح آنے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کو بدنام کیا گیا، تو کیا اس کو یہ تدارک نہیں ہوگا؟ کیا یہ وہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے؟ ضرور دیکھتے ہوں گے، اور اس کرسی تک پہنچنے والا شخص کو اتنا تجربہ کار نہیں ہوتا کہ کسی خاندان کے لیے، کسی شخص کے لیے اپنی پوری کیریئر کو داؤ پر لگا دے گا، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کیس نہیں ہے۔ وہ کنوکٹڈ شخص ہے، اور اس کے بعد وہ تا حیات نااہل ہے۔ اب اس کو 2-4 دن میں، مہینے کے اندر اندر اس کو اہل بھی کیا جائے گا، صاف و شفاف بھی کیا جائے گا، جیسے کہ وہ ہوا تھا حدیبیہ پیپر مل میں۔ لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس وقت یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس نے یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کے خیالات میرے متعلق پھر کیا ہوں گے۔ ہر آدمی پھر اپنی عزت کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس کو ریلیف دینا بھی چاہیں گے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ اپیلوں میں مسئلہ جائے گا، اور یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ یعنی اشتہاری شخص جا کے وہ جلسے سے خطاب بھی کرے گا، گھر بھی چلا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، خواہ کتنا ہی کوئی دنیا کا طاقتور شخص ہو، تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اور یہ موقع نواز شریف کو نہیں ملے گا۔ اور یہ چوتھی بار کے وزیر اعظم کے جو یہ ہمارے پیڈ میڈیا جو کچھ چلا رہا ہے، اس پر کان مت دھریے، یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے، یہ 2/3 میجارٹی سے بات آگے جائے گی عمران خان کی، اور عوام اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو 4 ہفتے کے لیے گیا تھا اور 4 سال بعد پاکستان آ رہا ہے۔ وہ تب آ رہا ہے کہ زیرو رسک، یعنی ان کے خیال کے مطابق جب زیرو رسک ہوگا، یا اس کے بھائی کے زیرو رسک کا مطلب اس کا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے ہوں گے۔ بھائی، چیف جسٹس آف پاکستان عوام کے ہوتے ہیں، ملک کے ہوتے ہیں، آپ کے نہیں ہوتے۔ آپ کے کوئی احسانات کسی پر ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس شخص کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہوں کہ بس۔ تو اس وقت خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی جو بے عزت کے ساتھ کھیلا گیا آج تک، تو اس عزت کو بحال کریں گے سپریم کورٹ کی، اور اس کی تکریم کو بحال کریں گے۔ تو جب یہ سب کچھ وہ کریں گے، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شخص کو اس طرح ریلیف دے سکیں گے۔ اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وکلاء بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور وکلاء بہت اچھے طریقے سے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا وکلاء خاموش رہیں گے کہ نواز شریف کو اس طرح ریلیف مل جائے گا، اور یہ وکلاء خاموش رہیں گے اور عوام خاموش رہیں گے؟ ایسے نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت بڑے مشکلات ان لوگوں نے پیدا کر دی آنے سے پہلے۔ تو اگر ایسا ہی ہے، اور یہ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن اگر جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا کچھ لوگ، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، اور پھر سیاست کے بجائے چیف جسٹس بننے کے بجائے پھر تو سیاست میں آنا چاہیے، اور عمران خان کا باہر بیٹھ کر وہ جیل میں ہو، آپ اس کے مقابلے میں انتخاب لڑے۔ تو یہ تو سب کچھ ہے، جو حقیقت ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس شخص کو شکست دینا اس وقت میرے خیال میں کسی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ کر سکے۔ یہ جو ابھی ہم نے آخری انتخاب دیکھا، تو اس سے بھی ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ قاضی صاحب اس وقت انشاءاللہ وہ قاضی صاحب نہیں ہوں گے جس وقت وہ حدیبیہ پیپر مل کے وقت میں جو فیصلہ اس نے دیا تھا، آج تک وہ فیصلہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو اتنی بڑی بات کہ یعنی کہ 25 کروڑ عوام کے سامنے وہ کیا اپنے اس کیریئر کو اس طرح داؤ پر لگائیں گے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں
کہ بدنصیبی کو دیکھ لیجئے کہ ہماری یعنی یہ جو 16 مہینے میں ہمیں جو ذلت ملی ہے، اس سے بڑھ کر ذلت شاید پاکستان کو کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ پاکستان ایک بہت بڑی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا رحمت ہے، لیکن جس طرح پاکستان کو ذلیل کیا گیا 16 مہینوں میں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بھی کامن ویلتھ کے ممبر ہیں، یعنی جہاں جہاں پر برطانوی راج تھا، ان ممالک کو جب آزادی ملی تو انہوں نے ایک تنظیم بنایا جس کا نام تھا کامن ویلتھ۔ اب کامن ویلتھ یوتھ کا جو کنونشن ہونا تھا وہ پاکستان میں ہونا تھا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو بگر ہے، جو بیکاری ہے، اس نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے اس کنونشن کو کرنے کے لیے، تو ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے لندن، اور کل سے وہ کنونشن شروع ہو رہا ہے، اور ادھر ہی ایک ہوٹل کرائے پر لیا گیا ہے، اور وہاں کنونشن ہوگا۔ تو پاکستان کی عزت کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے کھیلا ہے، اور سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کی تذلیل کی جائے، کیونکہ اس کی خاندان کی یہ بہت بڑا نامور خاندان ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جاتی عمرہ جو انڈیا میں ہے، وہاں پر ان کے دادا کا کیا کاروبار تھا، تو اتنا عزت دار لوگ ہوتے تو تب اپنی عزت ملک کی عزت کو سے پہلے اپنی عزت کو رکھتے، تو آپ وہ لوگ تو ہے نہیں، لیکن اس ملک کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر اس خاندان نے نہیں چھوڑا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کامن ویلتھ یوتھ کی کنونشن وہ لندن میں ہو رہی ہے، اور ہمارا وزیر خارجہ ادھر پہنچ گیا، تو لوگ کیا سوچیں گے، ہنسیں گے، روئیں گے، کیا کریں گے، یعنی کہ اس ملک کی تقدیر پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بن سلمان آئیں گے 4 گھنٹے کے لیے، پتہ نہیں $25 بلین پھینک کے چلے جائیں گے، اور کتنے کاروبار شروع ہو جائیں گے سب، پھر دوسرے خلیجی ممالک سے یہ سب کچھ، یہ جو کچھ یہ پڑھا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ تو اب تو یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کم از کم ہوش کے ناخن لیں، عوام کی رائے کو مقدم رکھے، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، جو بھی جیتے۔ اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنا کا وہ تو آپ پہلے کر سکتے تھے، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں بات کس سے کروں، جو کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ تو اب تو وقت ہے، آپ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، ملک کس طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت عمران خان کے علاوہ، اس کی بات چیت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، تو ابھی انا کو چھوڑنا پڑے گا، عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور خدا کرے کہ محمد علی درانی جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہو، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بات صحیح ہو، تو امید ہے صحیح نکلے گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ بات صحیح نکلی تو آپ یقین کیجئے کہ یہ 16 ماہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی تلافی ممکن ہے، بہت حد تک ممکن ہے، جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ والسلام۔